صاحب یہ فرمائیے گا کہ افغانستان میں امن مذاکرات جاری ہیں. ماسکو کانفرنس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زلمے خلیل زاد ہنگامی دورے پر آئے، اور اب جو افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اگلے سال جو انتخابات ہیں، صدارتی انتخابات، اس میں طالبان بھی شامل ہو رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے کیا افغانستان میں امن مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ اور پھر آئندہ جو انتخابات ہیں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو گلبدین حکمت یار ہیں وہ بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے امیدوار ہو سکتے ہیں. تو جو موجودہ حکومت ہے ان کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ فرانس میں طالبان نے جو تحریری طور پر مندوبین کو جو پیش کیا تھا منصوبہ کہ عورتوں کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، تو اس کے بعد امریکیوں کا یہ خیال ہے، امریکی حکومت کا، کہ جو موجودہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اپریل میں صدارتی انتخابات ہوں گے، ان کو ملتوی کیا جائے تاکہ طالبان کو بھی صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا موقع مل جائے. اور اگر صدارتی انتخابات کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں، معاہدہ ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوگا تو اس پر عمل درآمد میں آسانی ہوگی. موجودہ حکومت جس میں شمالی اتحاد بھی ایک پارٹی ہے، وہ چاہتے کہ طالبان کے معاہدے سے قبل یہ ہو جائے. اس لیے زلمے خلیل زاد نے گزشتہ دنوں افغانستان میں ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کے ساتھ ملاقات کی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی، استاد عطا محمد نور کے ساتھ ملاقات کی، جمعیت اسلامی کے، حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار سے ملاقات کی، جنبش ملی کے دوستم سے ملاقات کی، اور ان کو یہ درخواست کی کہ یہ انتخابات ملتوی کیے جائے جب تک یہ طالبان کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں ہو جاتا ہے. تو ہم ایک ایسا نمائندے کو سامنے لائے جس کو طالبان کی حمایت بھی حاصل ہو، چونکہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن معاہدے سے قبل جو ہے نا جو چیزیں ہیں ان کو، خاص کر انخلا کی جو بات ہے، لیکن یہ آسان بات اس لیے نہیں ہے کہ انخلا کی صورت میں سعودی عرب کو، جس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، پاکستان کا ہے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. تو زلمے خلیل زاد چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے قبل یہ جو انتخابات ہے یہ ملتوی ہو جائے. جی، تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے قاسم صاحب، ایک اور بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جو افغانستان میں امن مذاکرات ہیں، جس طرح سے روس سامنے آیا ہے اب، اس سے پہلے افغانستان اور امریکہ کے درمیان بیک ڈور رابطے بھی چلتے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب سنجیدہ ہے افغانستان سے نکلنے پر؟ امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتے اور سنجیدہ ہے، اس لیے کہ امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے، طالبان زیادہ علاقوں پر قابض ہو رہے ہیں. روس کا مسئلہ یہ ہے کہ روس کو یہ ڈر ہے کہ داعش جس کو شکست ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں، تو وہ اس علاقے کا رخ کر رہے ہیں، یہاں پر آئیں گے. تو یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر داعش یہاں اسٹیبلش ہو گئی تو پھر روس کی جو ریاستیں ہیں وہ کمزور ہے داعش کا مقابلہ کرنے میں. تو طالبان اگر افغانستان میں طالبان حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو داعش کا راستہ رکتے ہیں. روس کا سب سے زیادہ مقصد تو اسی میں ہے. چین کی یہ کوشش ہے کہ جو اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جو اس علاقے سے گزرے گا، جب تک یہ مسئلہ ہے تو وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو چین کی یہی کوشش ہے. لیکن پھر بھی یہاں پر سعودی عرب اس کا پہلے بھی افغانستان کے معاملات پر بہت زیادہ، خاص کر خادم الحرمین شریفین کا اثر رہا ہے، اور اب بھی اگر یہ معاہدہ ہوگا تو سعودی عرب اگر اس میں انوالو ہوگا، متحدہ عرب امارات انوالو ہوگا، اسلامی ممالک انوالو ہوگے تو یہ کامیاب ہوگا، کیونکہ طالبان بھی ضمانت چاہتے ہیں. اصل میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ انخلا کے بعد خانہ جنگی کو کس طرح روکا جائے گا، کیونکہ افغان فوج تو طالبان کا ایک ہفتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. 60% سے زیادہ علاقے پر ان کا کنٹرول ہے، شمال سے لے کر مشرق تک. تو یہی وہ صورتحال ہے کہ اس وقت سارے معاملات تقریباً خفیہ جو مذاکرات اس میں ہوئے ہیں، لیکن خانہ جنگی کو کس طرح روکا جائے گا، کیونکہ یہ جو شمالی اتحاد ہے یہ متحارب دڑا ہے ہمیشہ طالبان کا، اور ان کو ایران کی سپورٹ بھی رہا ہے.
تو ابھی اس وقت تو ایران چاہتے کہ طالبان کے قریب ہو جائے، لیکن پھر بھی طالبان پر ماضی میں بھی اور اب بھی پاکستان کا بھی اثر ہے، سعودی عرب کا بھی اثر ہے، اور وہ اثر ہو سکتا ہے اگر یہ سعودی عرب اپنا کردار ادا کرے، متحدہ عرب امارات کرے، پاکستان کرے، تو پھر یہ خانہ جنگی رکوایا جا سکتا ہے۔ جی اگر یہ نہیں، اگر ان ممالک نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اور امریکہ اچانک چلے گئے تو پھر اتنا خانہ جنگی ہو سکتی ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نقصان ہوگا۔ جی، چلیں قاسم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔